السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے وقت کو پیدا کیا اور بعض اوقات کو دوسروں سے بہتر بنایا، بعض مہینوں کو، دن اور راتوں کو دوسروں سے بہتر بنایا، جبکہ اس کے بندوں پر رحمت کے طور پہ انعامات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے انہیں مزید نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور وہ اس کی عبادت کے لیے زیادہ شوقین بنتے ہیں تاکہ مسلمان ثواب میں زیادہ حصہ حاصل کریں، موت کے لیے خود کو تیار کریں اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کے لیے اپنی کوششوں کو تازہ کریں۔ وہ خواتین و حضرات جو کہ مصروف ہیں اور وقت کی قلت یا گھریلو یا کاروباری ذمہ داریوں کی وجہ سے عبادات کو اتنا وقت نہیں دے سکتے، لیکن تب بھی وہ چند اعمال کرنے سے انشاءاللہ اس عشرے کی برکتوں کو کافی حد تک حاصل کر سکتے ہیں۔ اب وہ اعمال کیا ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 5 وقت بعد جماعت نماز کا اہتمام کریں اور خواتین گھر میں اول وقت میں نماز ادا کریں۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ اتنی محنت اور عبادت کے باوجود ہم عبادت کا نور اور حقیقی نفع حاصل نہیں کر سکیں گے۔ بالخصوص اپنی نظروں اور زبان کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ کوشش کریں آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یا پھر آپ کی نظریں کوئی ایسا گناہ نہ کریں۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ ایک مستجب عمل ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ، جس میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، لازمی پڑھیں۔ کم سے کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ لازمی رکھیں، ورنہ اس عشرے میں جتنے روزے رکھ سکیں وہ بہتر ہے۔ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ تکبیرات کریں اور زیادہ سے زیادہ تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ جتنا ہو سکے درود شریف کا ورد کریں اور روزانہ لازمی 10 سے 15 منٹ قرآن پاک لازمی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نماز مغرب میں 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل کے بعد 2 نفل مزید نماز اوابین کی نیت سے ادا کریں۔ نماز عشاء میں 4 فرض، 2 سنت کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے 2 رکعت یا پھر 4 رکعت تہجد کی نیت سے ادا کر لیں۔ اگر آپ کو رات کو توفیق ہوتی ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو مزید نفل ادا کر لیں، یہ تو بہت افضل عمل ہے۔ لیکن اگر اس وقت نہیں اٹھ سکتے تو بھی عشاء کی نماز کے ساتھ یہ نفل ادا کرنے سے کم تہجد سے محرومی تو نہیں ہوگی۔ حسب استطاعت صدقہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ، درود شریف، استغفار اور دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر کوشش کریں کہ اپنی زبان یا اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں اور خود بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔